أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے قرآن پاک کی سورہ لہب کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آئیے تجویدی قواعد کے حوالے سے کچھ چند گزارشات آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے اور پھر ہمیں اللہ رب العالمین کے آگے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا لفظ ہے تبت۔ تبت کی جو یہ تا ہے اس کے اوپر صفت شدت اور صفت ہمس دونوں جاری ہوں گی۔ شدت کا مطلب ہے آواز رک جائے، جیسے تبت، اور ہمس کا مطلب ہے سانس جاری رہے اور آواز میں کمزوری آ جائے، اور آہستہ سے آواز کمزوری کے ساتھ جاری رہے، تبت۔ اس کو شدت اور امس کہتے ہیں جو اس کے اوپر لاگو ہوگی۔ اس کے بعد آگے ہے یدا۔ یدا کی جو دال ہے اس کے بعد الف مدہ ہے، تو الف مدہ کو لمبا کرتے ہیں 3 سے 4 ساکن تک، اور چونکہ یہ مدہ منفصل ہے، متصل نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آگے جو یہ ہمزہ ہے یہ الگ ہے، چونکہ یہ ہمزہ اگلے لفظ کے شروع میں ہے، تو اس لیے اسے ہم کہیں گے یہ کہ منفصل ہے۔ آگے ہے ابی۔ ابی کو لمبا کریں گے، 1 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، تو اس کو ہم ابھی نہیں پڑھیں گے بلکہ ابھی پڑھیں گے۔ آگے لفظ ہے
لہبیوں و تب، لہبیوں و تب، اس میں اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جو یہاں پر ہو رہا ہے با کے اوپر، تو آگے واو مشدد ہے، واو کے اوپر تشدید ہے، تو اس صورت میں یہاں پر غنہ ہوگا، آواز کو ناک میں لے جائیں گے۔ غنہ کہتے ہیں کہ آواز کو ناک میں لے جائیں، کم سے کم ایک ساکن تک ناک میں آواز لے جا کر غنہ کیا جائے گا۔ ما اغنا، اب اس کو دیکھ لیتے ہیں، ما کو لمبا کریں گے چونکہ اس کے آگے الف مدہ ہے، اور یہ جو الف مدہ ہے جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے یہاں پر، یہ دونوں کا قاعدہ ایک جیسا ہے، تو یہاں پر بھی مد جو ہے منفصل ہوگا، یہ 3 سے 4 سیکنڈ تک مد کو لمبا کیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر مد کریں گے تو پڑھیں گے ما، آگے لفظ ہے اغنا، اغنا، اغنا میں غین کو موٹا پڑھیں گے چونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے جو ہر حال میں پر پڑھا جاتا ہے، تو حروف مستعلیہ جو 7 ہیں وہ جہاں بھی ہوں گے وہ پر پڑھے جائیں گے، اور نا جو ہے اس کے اوپر کھڑی زبر ہے نون کے اوپر، تو نا کو ہم ایک الف کے برابر لمبا پڑھیں گے۔ آگے لفظ ہے عنہ، تو اس کے اوپر دیکھ لیجئے کہ آئین کے بعد نون پر سکون ہے، یعنی نون ساکن ہے، تو آگے ہو حروف حلقی میں سے ہے، تو اس صورت میں اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ حروف حلقی 6 ہیں، اس لیے یہاں پر عنہ میں غنہ نہیں ہوگا، بلکہ اظہار کا قاعدہ لاگو ہوگا، اور اظہار کریں گے یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ آگے جو لفظ ہے وہ ہے مالہ، میم کے بعد آگے الف ہے، تو اس الف کو ایک ساکن تک لمبا کر کے پڑھیں گے، اور لام کے بعد جو او ہے، او کے اوپر الٹا پیش ہے، تو اس الٹے پیش کو بھی لمبا کر کے پڑھیں گے، ایک الف کے برابر اس کو لمبا کیا جائے گا۔ وما کسب، وما کسب، وما کا بھی یہی قاعدہ ہے کہ میم کے بعد الف ہے تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، کاف کو، یہ جو کاف ہے اس کو باریک پڑھیں گے، اور سین کو بھی باریک پڑھیں گے، اور سین آگے با کے ساتھ جب ملے گا تو یہاں پر ہم نے ساکن کرنا ہے، رکنا ہے، تو یہ جو با کے اوپر زبر ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے، بلکہ یہاں پر ہم رکیں گے، اس زبر کو با زبر با نہیں پڑھیں گے، کسب پڑھیں گے، تو یہاں پر جو قلقلہ ہوگا وہ قلقلہ درمیانہ ہوگا۔ سخت قلقلہ، درمیانہ قلقلہ اور کمزور قلقلہ، یہ 3 قسم کے قلقلے
کیے جاتے ہیں تو سخت قلقلہ وہاں پر ہوگا جہاں تشدید آتی ہے، جیسے وَتَب، یہ والا، یہ سخت قلقلہ ہے، وَتَب وَتَب۔ تو یہاں پر جو کہ با کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر سخت قلقلہ ہوگا، اور درمیانہ قلقلہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر ہم خود رکتے ہیں۔ دیکھیے ہم یہاں پر خود، یہاں پر یہ با کو ہم نے ساکن کر دیا، ہم نے خود یہاں پر رکنا ہے، خود رکتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر درمیانہ قلقلہ ہوگا۔ اور اس کے بعد کمزور قلقلہ ہوتا ہے جہاں پر با کے اوپر تشدید نہ ہو، بلکہ وہ قلقلہ کا کوئی بھی لفظ جو ہے وہ درمیان میں آ جائے، جس طرح یہ حبلم میں با درمیان میں آ گئی ہے۔ تو یہ تین قسم کے قلقلے ہوتے ہیں، ایک سخت قلقلہ، ایک درمیانہ قلقلہ، اور ایک قلقلہ ہوتا ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے۔ آگے ہے سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَہَبٍ۔ اس کو دیکھ لیجئے، سین باریک پڑھی جائے گی اور صاد موٹا پڑھا جائے گا۔ صاد کے اندر صفت ہمس اور صفت صفیر بھی پائی جاتی ہے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے جو ہر حال میں موٹا پڑھا جائے گا۔ لام کے اوپر کھڑی زبر ہے تو لام کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ آگے نون ہے، نارن، نارن، نون کے بعد الف لمبا ہوگا اور نارن پر تنوین ہے تو آگے ذال ہے جو حروف اخفا میں سے ہے، یہ جو آگے یہ ذال آ رہی ہے، تو نون ساکن اور نون تنوین کے بعد آگے اگر اخفا میں سے کوئی آ جائے جو حروف 15 ہیں تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نون کی آواز کو ناک کے اندر لے جائیں گے، وہاں پر چھپا کر پڑھیں گے، اور ذال نرم، اور اس ذال کو آگے نرم بھی پڑھیں گے اس کو، اور اس کے آگے جو الف ہے اس کی وجہ سے اس کو لمبا بھی کریں گے۔ اور لہب اگر یہاں پر ہم رکتے ہیں تو یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ لہب اگر یہاں پر رکیں تو با کے اوپر قلقلہ ہوگا، اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو یہ با جو ہے آگے واو کے ساتھ ملے گی، کیونکہ واو مشدد ہے، اور اس باؤ کے ساتھ جب اس کو پڑھیں گے، جیسے با تنوین کے بعد اس کا کوئی کلیہ اور قاعدہ یہ ہے کہ تنوین کے بعد واو ہے تو ادغام غنّے کے ساتھ ہوگا، یہاں پر ادغام غنّے کے ساتھ ہوگا۔ ادغام کہتے ہیں جس کے لغوی معنی ہے کسی چیز کو ملا دینا، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر ہو رہا ہے لہبیوں، تو یہ یرملون میں سے واو ہے تو اس لیے یہاں پر غنہ بھی ہوگا، اور واو کے ساتھ وہاں پر ہم ادغام بھی کریں گے۔ آگے لفظ ہے وَامْرَأَتُهُ، وَامْرَأَتُهُ، میم کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی اظہار شفوی کریں گے، یہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ حمالۃ الحطب، ہا کے بعد میم اور میم کے آگے الف ہے
تو اس کو لمبا کریں گے، حمالہ، حمالہ کو لمبا کریں گے۔ تا ہے تو اس تا کو جو ہے باریک پڑھیں گے، اور ہا حروف حلقی میں سے ہے تو یہ ہا حلق سے ادا ہوگا، اور تا کو پر پڑھیں گے اور آگے با کے ساتھ اس کو ملا دیں گے۔ یہاں پر ہم رکیں گے تو قلقلہ با پر جو ہے وہ قلقلہ ہوگا۔ حمالۃ الحطب، فی، فا کے بعد یا مدہ ہے تو ایک الف کے برابر فا جو ہے یہ لمبی ہوگی، فا جو ہے وہ لمبا کر کے پڑھیں گے۔ فی، فی جیدہا حبل من مسد، جیدہا میں جیم کو لمبا کریں گے، آگے یا مدہ ہے، ہا کو لمبا کریں گے، آگے الف مدہ ہے، جیدہا اس کو۔ حبلم، با پر قلقلہ کمزور قلقلہ ہوگا، لام کے اوپر دو پیش ہیں تو میم مشدد ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آگے میم آ جائے تو اس صورت میں ادغام غنّے کے ساتھ کیا جائے گا، ادغام غنّے کے ساتھ کیا جائے گا، اور میم کے اوپر غنّہ کریں گے، آواز کو ناک میں لے جا کر اس کو ایک ساکن تک جو ہے وہ غنّہ کریں گے۔ اس کے بعد آگے یہ میم ہے اور آگے بھی جو ہے یہ میم ہے، نون ساکن ہے تو پھر میم مشدد ہے، تو اس صورت میں ادغام غنّے کے ساتھ ہوگا، اور یہاں پر بھی ہم نے غنّہ کیا ادغام غنّے کے ساتھ، یہاں پر بھی ادغام غنّے کے ساتھ، اور سین کو باریک پڑھیں گے اور دال پر قلقلہ کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔